بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عمرو بن المرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه، ثم أخرج صيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن الوالديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثنا، لعن الله آوى من محدثا او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات آپ کو بتائی تھی جو سارے لوگوں کو نہ بتائی ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی چیز خاص طور پر نہیں بتائی جو لوگوں کو نہ بتائی ہو، سوائے اس چیز کے جو میری تلوار کی نیام میں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس میں لکھا ہوا تھا، نمبر 1، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یعنی جانور ذبح کرے۔ نمبر 2، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کی نشانی کو چرائے، یعنی دوسرے کے زمین پر قبضہ کرے۔ نمبر 3، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ نمبر 4، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی دین میں نئی بات نکالے، یعنی نکالنے والے یعنی بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ اس حدیث شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں منقول ہیں، یہ 4 باتیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی برا عمل ہے، یعنی وہ عمل لعنتی ہے، ملعون ہے وہ عمل جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو۔ تو یہ لعنت کا عمل اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے نبی کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اگر لعنت کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کتنا نحوست والا ہے، یہ عمل کتنا برا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بات ابتدائی جو بڑی اہم ہے، جملہ محدثین مفسرین نے اس بات کو خاص طور پہ منتخب فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھنا کہ حل خصکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کے نبی نے کچھ خاص باتیں بتائی تھیں، یعنی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے نبی کے وصی تھے۔ وصی کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ان کو کچھ خاص وصیتیں کی تھیں، اور وہ وصیت میں پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، یعنی ایسی وصیت تو دوسروں کو کی جاتی ہے کہ اس سے بیعت ہونا، میرے بعد یہ میرا شاگرد ہے، اس سے تعلق رکھنا، میرے بعد یہ بہت ماہر ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے شاگرد کے حوالے سے بتاتا ہے، کوئی استاد اپنے شاگرد کے حوالے سے بتاتا ہے، کوئی بڑا اپنے شاگرد کے حوالے سے بتاتا ہے، جیسے باپ اپنے کسی خاص بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے، میرے بعد یہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے، تو وہ دوسروں کو بتایا جاتا ہے، اس شخص کو نہیں بتایا جاتا کہ میرے بعد تم سب سے زیادہ سمجھدار ہو، لہذا تم میرے بعد بڑے بن جانا گھر کے۔ تو یہ جیسے اس نوعیت کی باتیں کی جاتی، دماغ بھی اس چیز کو نہیں مانتا، ایک عقل سلیم اور فہم سلیم بھی اس چیز کو نہیں مانتی۔ تو بہرحال حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی نے کچھ خاص چیزیں آپ کو ذکر کی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے صرف چند چیزیں وہ ایسی ہیں جو صرف مجھے بتائی تھی اور کسی کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ نصیحت ہی تھی۔ سب سے پہلی نصیحت، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے، جیسے آج کل ہمارے ہاں عام درباروں میں چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ بزرگوں کے نام پہ بکرے چڑھاتے ہیں، لوگ بزرگوں کے نام پہ دیگیں چڑھاتے ہیں، لوگ بزرگوں کے نام کے تعویذ باندھ کے جاتے ہیں۔ واضح جگہوں پہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ بزرگوں کے نام پہ تالے باندھ دیتے ہیں، جو بزرگوں کے نام پہ بکروں کی سیریاں باندھ دیتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی بدعت جو اللہ کے نام کے علاوہ
کسی اور کے نام پر ذبح کرے، اس ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ پہلی چیز وہ کیا سمجھے گا کہ اس کی مراد پوری ہو رہی ہے؟ اس کی مراد پوری نہیں ہو رہی، اس کی مراد تو خراب ہو رہی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگا کے بیٹھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی دیتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی بھی چیز خرچ کرتا ہے، خرچ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا، خرچ اپنی جیب سے خود اللہ کی رضا کے لیے بندہ پیسے نکالتا ہے، اب کسی اور کے نام پر وہ پیسے نکال رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ شرک والے عمل کی طرح کر رہا ہے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، جو کسی دوسرے کی زمین چرائے، یعنی دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین اس کے اوپر 7 تہوں کے ساتھ رکھی جائے گی، اس میں دفن ہوتا جائے گا، یعنی اس کے اوپر اتنا وزن ہوگا جتنا اس زمین کے نیچے اتنا وزن ہے۔ آج دیکھیں کہ لوگ حکومت کے پلاٹوں کے اوپر دوسری اپنی کوئی دکان بنا دیتا ہے، حکومت کے پلاٹ کے اوپر کوئی چیز بنا دیتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی لعنت ایسے شخص پر برس رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میں تو دین کے اس شعبے میں جڑا ہوا ہوں، میں تو دین کا یہ والا کام کر رہا ہوں، تو اس کے دین کا کام کیا قبول ہوگا؟ جائے گا کہ کوئی دنیا کا کسی کام کے لیے حکومتی پلاٹ یا کسی دوسرے کے پلاٹ، حکومت کا پلاٹ ہو یا کسی دوسرے کا پلاٹ، حکومت کا پلاٹ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کروڑوں عوام کا حق ہے، اگر اس کی قیمت 50 روپے بھی ہے تو اس 50 کے اوپر 22 کروڑ لوگوں کا حق ہے۔ اب وہ جو مال کھائے گا اور وہ جو استعمال کرے گا، وہ 22 کروڑ لوگوں کا حق کھا رہا ہے، اور جس نے کسی کا حق کھایا ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس حق کا بدلہ نہیں ہوگا، یا پھر وہ لوگ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس معافی کو اپنے پاس رکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے اس معافی کو لوگوں کے ہاتھ میں دیا۔ اب یعنی کسی اور کا حق اگر کھا رہا ہے تو کتنا خطرناک انجام ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں، جائیداد شرعی اعتبار سے تقسیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور محض ٹوپی پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، نماز پڑھ لینا یہ چیز کافی نہیں ہے جب تک مالی معاملات صاف نہ ہوں۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حضرت جی دودھ میں مکھی گر گئی ہے، دودھ پینا حرام تو نہیں ہے، دودھ پینا مکروہ تو نہیں ہو گیا، اب اس کے اندر کیا کیا جائے؟ جو ایک مکھی کے اوپر اتنا پریشان ہے، ان کی روٹی کے اندر پورے ہاتھی گرے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں کتنا حرام کھا رہا ہوں۔ بہنوں کا حصہ مارا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کا حصہ مار لیا۔ بہنوں کے بارے میں یہ سمجھا ان کو جہیز کے نام پہ چیز مل گئی تھی، بہت پیسے مل گئے تھے، اب ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اور بہنوں سے کہہ دیا ابا کا انتقال ہو گیا، اب سب لوگ مجھے دے دو، وہاں جی ہم اپنا حصہ معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، یہ حق کی ادائیگی ضروری ہے، ادائیگی کے بعد معافی ہونی چاہیے۔ کوئی چیز مجھے ملی نہیں اور میں نے تمہیں ہدیہ کر دی، کوئی چیز چوری ہوگی ہاں جاؤ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی، وہ صدقہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو آپ کے ہاتھ سے لے کے چلا گیا، اب صدقہ نہیں ہوگا۔ صدقہ تو جب آپ کی ملکیت میں ہے اس وقت ہوگا۔ بہن کا ہدیہ اس وقت معتبر ہوگا جب بہن اس کو وصول کرے، اور وصول کرنے کے بعد آپ کے حوالے کرے، وصول کرنے کے بعد بھائی کے حوالے کرے، وصول کرنے کے بعد جس کسی کے بھی حوالے کرے، چاہے 1 روپیہ، چاہے ایک سوئی ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ زمین پر دوسرے کی قبضہ کرنا، یہ خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا کہ زمین پر دوسرے کی قبضہ کرنا، اور کتنے زبردست الفاظ اللہ کے نبی نے فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے، لعن اللہ من سرق منار الارض، جو زمین کی نشانی، اس زمانے میں زمین کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں، زمین کی نشانی بس یہ میری زمین ہے، بس یہ میری زمین ہے۔ اور آج کل زمین کی نشانی کاغذات بنتے ہیں، زمین کے ایگریمنٹ بنتا ہے، سیل ڈیڈ بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ تو زمین کی نشانی کیسا خوبصورت انداز بیان ہے کہ 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد کے حالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے سمجھا دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں 400-500 سال کے بعد، 600-700 سال کے بعد ہدایہ اور ہندیہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے اندر
اندر بھی کاغذات کا ذکر نہیں آتا، بس زمین کی علامات کا ذکر آتا ہے۔ من منار الارض، زمین کی نشانیاں، یعنی کسی نے کسی کی زمین کے کاغذات بھی مار لیے، وہ کہ میں نے زمین تو نہیں ماری، کاغذات مارے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر لعن اللہ من لعن والدیہ، اور ایسے شخص پر لعنت ہو جس نے اپنے والدین پر لعنت کی۔ لعنت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے لعنت کرے، اپنی زبان سے برا بھلا کہے، اور لعنت کرنے کا دوسرا طریقہ یہ کہ کسی دوسرے کے ماں باپ پہ لعنت کرے اور وہ اس کے ماں باپ پہ لعنت کرے، یہ بھی اس چیز کے اندر داخل ہے۔ یہ بھی ایسے ہی بڑا گناہ ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور جیسے کسی کی زمین مار دینا ہے، یہ بھی ایسا ہی گناہ ہے۔ اور بھی تفصیلات ہیں، میں پیچھے کافی احادیث میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور لعن اللہ من آوى محدثا، کہ لعنت ہو ایسے شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ بدعت کے اندر بڑی تفصیلات ہیں۔ جو کسی بدعتی کو پناہ دے یعنی کوئی شخص دین کے اندر تبدیلی کرے اور یہ شخص اس کو پناہ دے رہا ہے، اس کو کھانے کھلا رہا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے، جو دین میں تبدیلی لے کر آئے، دین کے اندر انحراف کرے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے کہ جو ایسے، وہ تو بدعتی کا بے اکرامی تو ہے ہی، لیکن جو بدعتی کا اکرام کرتا ہے ایسے شخص پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ یہ باتیں کافی محتاج تفصیل ہیں، اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔